ہوگا کہ ایسے اداروں کی آڑ میں یہ نہ ہو کہ یونیورسٹیز کے اندر ایک سیاست کا عمل دخل ہو جائے. سیاست بڑی اچھی چیز ہے، ڈیموکریسی بہت اچھی چیز ہے، پاکستان ڈیموکریسی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن ہم نے تعلیمی اداروں کو سیاسی گٹھ جوڑ، سیاسی جو ہماری چپکلش ہے یا سیاسی جو ہمارا آپس میں مقابلے ہیں، اس کی ہماجگاہ یونیورسٹیز کو نہیں بنانا. اور کیونکہ ہم نے وہ پرانا دور بھی دیکھا ہے تو اس کے جہاں بہت سارے اچھے اور مثبت پہلو تھے، وہاں یہ بھی تھا کہ سیاسی جماعتیں جو تھیں ان کا بہت سارا رول جو تھا وہ یونیورسٹی سیاست میں شامل ہو گیا تھا. تو اس لیے ہم نے جہاں اسٹوڈنٹس یونین کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آگے بڑھ کے اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے اس کے آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کو کرنے سے پہلے ایک پروسیس اڈاپٹ کریں گے. ہم وائس چانسلرز کے ساتھ میٹنگ کریں گے، ہم جتنے بھی ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کے ساتھ کریں گے، ہم طلباء کے ساتھ کریں گے، ہم والدین کے ساتھ کریں گے، تاکہ ہم ایسا جامع منصوبہ بنائیں جس سے اسٹوڈنٹس یونین اور اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز بھی بحال ہوں اور ایٹ دا سیم ٹائم یونیورسٹی کا ماحول جو ہے وہ تعلیمی ماحول رہے. وہ ایک ایجوکیشن، یونیورسٹیز آر این ایجوکیشن اسپیس، دے آر ناٹ اے پولیٹیکل اسپیس، سو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم یونیورسٹی کو ایک ایجوکیشن اسپیس کے حوالے سے آگے لے کے چلیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر چند دنوں میں اور چند اگلے ہفتوں میں ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے، اور عنقریب جو وی سیز کانفرنس ہوگی اس میں آئی ہوپ کہ یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جس پہ ہم ضرور آگے بڑھیں گے. یہ جو آج کی کانفرنس ہے اس میں وائلنٹ ایکسٹریمزم کا بہت ذکر ہے، اور یقیناً وائلنٹ ایکسٹریمزم جہاں جہاں آئی ہے اس نے ان ملکوں کو بہت شدید نقصان پہنچایا، اور خاص طور پہ اگر خدا نہ خواستہ وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ہے وہ یونیورسٹیز میں آ جائے یا تعلیمی اداروں میں آ جائے تو اس سے زیادہ پریشان کن چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی. اگر ہم اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بدقسمتی سے کئی وجوہات کی بنا پہ کہ مسلم دنیا میں ایک بہت زیادہ انتشار اور ایک مسائل نظر آ رہے ہیں. اگر آپ سیریا دیکھیں، عراق دیکھیں، اگر آپ اور افغانستان دیکھیں، اور آپ کانفلکٹ دیکھیں جو اتنے سالوں سے وہاں پہ چل رہی ہے، اس کے بہت سارے پہلو اور بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں کہیں کہیں وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ہے اس کا بہت سارا دخل ہے. پاکستان نے بھی بہت سارے چیلنجز فیس کیے، اور پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 15-20 سال ہم نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی، اور اس جنگ میں جو لیڈنگ رول ادا کیا وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے ادا کیا. اور یہ پاکستان آرمڈ فورسز کی جو محنت، بہادری اور قربانیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ آج مستحکم ہے اور مضبوط ہے. اس لیے مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنی کانفرنس میں بھی پاکستان آرمڈ فورسز کا جو رول ہے اس کو ایکنالج کیا، اور ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ پاکستان کو مستحکم رکھنے میں اور ایسے حالات میں جبکہ دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے، اس خاص طور پہ مسلم دنیا میں، اور پاکستان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً اپنی جنگ جو ہے وائلنٹ ایکسٹریمزم کے خلاف جیت چکا ہے، اور اس میں ہمارے بے شمار بچوں نے، سولجرز نے، ایئر مین نے، آفیسرز نے قربانیاں دی. تو ایسے وقت پہ ہمیں اپنے آرم فورسز کو سپورٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی آرم فورسز کو متنازع بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے فوجی اداروں کو اور اپنے جوڈیشل اداروں کو متنازع بنائیں گے تو ہم ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہم ملک کو کمزور کر رہے ہیں. اگر ہم ان اداروں کو جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، اگر ان کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں تو ہم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں.
اور وہ لوگ جب وہ ہمارے حریف جو اس چیز کے درپے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو، اگر وہ اس چیز کے درپے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کی آرمڈ فورسز کو کمزور کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اوپن نہیں کرتے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دنیا کے کئی کونوں میں لوگ بیٹھے ہیں جن کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ہرزہ سرائی کرتے رہیں پاکستان کی آرمڈ فورسز کے بارے میں، لیکن اگر ہم خود یہ شروع ہو جائیں اور متنازع بنانا شروع کر دیں تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ کچھ لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اس وقت پاکستانی ریاست کے جتنے بھی ستون ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں، اور سارے اکٹھے ہو کے پاکستان کے جو مشکل مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آج آپ کو ایک استحکام نظر آ رہا ہے، تعلیم کا میدان دیکھ لیں، تعلیم کے میدان میں اتنے کام ہیں جو کہ ہم سارے پاکستان کے ادارے مل کے ہم کر رہے ہیں، اور وہ مل کر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی بھی دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو اس بات کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو تنقید کا نشانہ بنائیں کہ پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ اکٹھے کیوں ہیں۔ ہمیں بالکل جمہوریت ہے، سیاست کرنی چاہیے، لیکن سیاست کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی طریقے سے سیاسی فائدوں کی خاطر اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں اور اپنا جو ملک کا استحکام ہے اس کو کمزور نہ کریں۔ تو معزز خواتین و حضرات، انشاءاللہ جو آپ کی ڈکلیریشنز آئی ہیں اس کو ہم بڑا کلوزلی اسٹڈی کریں گے، اور فیڈرل منسٹری جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی۔ میں وائس چانسلر سے آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ پاکستان کی ترقی کی فرنٹ لائن پہ، آپ کی پرفارمنس سے ڈٹرمن ہوگا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک کریکولم نیا بنا رہے ہیں، اور اس کریکولم میں ہم وہ ساری چیزیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان جو مسلم سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ جب آپ تک پہنچیں تو ان کو ایک خاص قسم کی تربیت ہو چکی۔ بلکہ ہم نے HEC کے ساتھ مل کے جو آؤٹ کمز وہ چاہتے ہیں 12 سال کی تعلیم کے بعد، وہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیے، اور وہ ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے اپنا جو کریکولم ہے اس کے اندر اس چیز کو نظر میں رکھا۔ پنجاب میں بھی ڈاکٹر خالد احمد فضل صاحب کی قیادت میں کافی محنت سے کام ہو رہا ہے، تو میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی وائس چانسلر سے انشاءاللہ وائس چانسلرز کانفرنس میں ملاقات ہوگی، اور جتنے بھی پرابلمز ہیں ہائر ایجوکیشن کے ہم پوری طرح کوشش کریں گے۔ لیکن آج دن ہے پیغام پاکستان کا، اور آج دن ہے پاکستان کے ساتھ سالیڈیرٹی کا، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے وہ سارے اقدامات کرنے کا جو ہم مل جل کے کریں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ سر بہت شکریہ۔